تعلیمات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آئینے میں ہم نے قرآن پاک کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا اور ہمیں معلوم ہوا کہ خالص اور بے میل انسانیت ہی قرآن کا صحیح اور مکمل نصب العین ہے۔ جو تعلیم عام انسانیت کی ترقی کے لیے معاون ہے وہ حق ہے، اور جو تعلیم انسانیت کے ارتقاء میں حارج ہو وہ حق نہیں ہو سکتی۔ ان معنوں میں قرآن مجید میرا عقیدہ بنا اور قرآن کو عملی شکل دینے کے لیے جد و جہد کرنا زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ قرآن مجید کے اصولوں پر اس دنیا میں خالص انسانیت کا قیام ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے نزدیک خالص اور بے میل انسانیت ہی فطرت اللہ کی محافظ ہے، اور سچا دین اگر ہے تو یہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر، اگرچہ مشرکین اس کو برا ہی سمجھیں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 61۔ قرآن کا مقصود اصلی تمام ادیان باطلہ سے اعلیٰ دین، یعنی سب فکروں سے بلند تر فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو زیادہ سے زیادہ جامع ہو، پیش کرنا اور اس پر عمل کرانا ہے۔ یہ دین دوسرے ادیان کو مٹانے نہیں آیا، یہ سب ادیان کی بنیادی صداقتوں کو تسلیم کرتا ہے اور سب قوموں کے وجود کو مانتا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ایک قوم ایک مذہب اختیار کرتی ہے اور جوں جوں زمانہ گزرتا ہے وہ اسے اپنے رنگ میں رنگتی جاتی ہے، اور اس طرح انسانی دین قومی دین بن جاتا ہے۔ لیکن اس قوم کا اصرار ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی ساری انسانیت کا دین ہے، اور صرف یہی قوم انسانیت کی حامل اور نمائندہ ہے۔ بے شک ابتدا میں ان کا یہ فکر دین انسانی ہوتا ہے اور اس میں ہر رنگ اور نسل والے کو مقام مل جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ قومی بن جاتا ہے، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر فرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اور صرف میں ہی حق پر ہوں، باقی سب لوگ گمراہ اور کافر ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ دین جو ساری انسانیت کا شیرازہ بند بن کر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتہائی انتشار اور نزاع کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن اسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ قرآن نے یہ کیا کہ ان تمام قومی مذاہب کو جو انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سبب بن گئے تھے مردود قرار دیا، اور یہ تلقین کی کہ خدا کا سچا مذہب وہ ہے جو خدا سے زیادہ قریب ہو، اور خدا سے قربت کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرقوں اور قوموں سے بالاتر ہو کر ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ ہمارے نزدیک قرآن نے تمام اقوام، ادیان اور مذاہب کے مرکزی نکات کو جو کل انسانیت پر منطبق ہو سکتے ہیں یکجا کیا، اور ساری دنیا کو یہ دعوت دی کہ صرف یہی ایک بنیاد ہے جس پر صحیح انسانیت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہودیوں کی قوم میں انسانیت کا فقدان ہے تو وہ خواہ اپنے منہ سے ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب بنے گمراہ ہیں، اگر عیسائی اس سے خالی ہیں تو ان کا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا کسی کام نہ آئے گا، اور اگر ہندوؤں میں انسانیت کی کمی ہے تو ان کا پوتر پاک ہونا محض عام خیالی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی اس حکم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک میزان ہے جس میں سب تولے جا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اصل دین یہی ہے، باقی سب رسوم اور روایتیں ہیں۔ قرآن کا مقصد انسانیت کو ان رسوم اور روایتوں کے بندھنوں سے آزاد کرانا ہے۔ بدقسمتی سے ہر قوم نے ان رسوم کو اصل سمجھ لیا اور ان کے پیچھے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ قرآن کا سچا ماننے والا وہ ہے جو ان بے روح رسوم کے خلاف جہاد کرے اور خلوص دل سے رسوم شکن ہو۔ قرآن کا ماننے والا موحد ہوتا ہے اور اس کی عادت واقعی ترک رسوم ہے۔ جب رسوم مذہب کا درجہ اختیار کر لیں اور مذہب کا یہ لباس مظہر وجود کے بجائے ننگے وجود ہو جائے تو اس وقت ان رسوم کا مٹانا قرآن کے ماننے والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ میں ان معنوں میں پکا موحد ہوں اور ترک رسوم کا دل و جان سے حامی ہوں، لیکن میں ترک رسوم کا بھی ایک حد تک قائل ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ زندگی جب اس دنیا میں اسباب و حالات کا جامہ پہنتی ہے تو اسے ممکن اور موجود ہونے کے لیے لا محالہ رسوم اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ان رسوم کے بغیر زندگی زمان و مکان کے اس دائرے میں وجود پذیر نہیں ہو سکتی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان رسوم کو رسوم ہی سمجھا جائے، لباس لباس ہی رہے، اس سے صاحب لباس نہ مان لیا جائے۔ لیکن جب لباس پر ہی زور دیا جائے اور رسوم ہی اصل مذہب کا درجہ اختیار کر لیں
اور اکثریت قبلہ کو قبلہ نما سمجھنے سے عادی ہو جائے تو پھر یہ رسوم بت بن جاتی ہیں، اور جس طرح کبھی لات و حبل کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا انہیں بھی توڑ پھوڑ دینا پڑتا ہے۔ قرآن اسی توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس کے خلاف تمام شعائر کو کفر سمجھتا ہے۔ یہ شعائر کفر ہمیشہ پتھر اور سونے چاندی کے بت نہیں ہوتے۔ ہماری رسوم، ہمارے اخلاقی معیار، ہمارے آداب و اطوار اور ہمارے نام نہاد مذاہب بھی ایک وقت میں بت بن جاتے ہیں، اور جس طرح پہلے کبھی پتھر کے بت غیر اللہ بن گئے تھے، اسی طرح جب رسوم کے یہ بت غیر اللہ بن جائیں تو ان کے خلاف بھی قرآن جہاد کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان رسوم میں پڑھ کر یہ بھول نہ جائے کہ سارے انسان ایک ہیں اور قوموں، فرقوں اور طبقوں کی تقسیم حقیقی نہیں۔ دراصل سب کی اصل ایک ہے، ساری انسانیت ایک ہے، کل کائنات ایک ہے، اور یہ وجود ایک ہی ذات کا پرتو یا فیضان ہے۔ ہر ذرہ اسی وجود کا ظہور ہے اور ہر انسان میں اسی نور کی جلوہ گری ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایک دور ایسا آتا ہے جب تعینات، قوانین اور نام نہاد مذاہب پردے بن کر خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت فطرت انسانی ان کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور نئے دور کا ظہور ہوتا ہے جس میں ہر فرد کا رشتہ پھر نئے سرے سے روح کل سے جڑ جاتا ہے۔ یہ عمل تاریخ میں برابر ہوتا رہتا ہے، اور جس دن انسانیت اپنے اس تقاضے زندگی سے محروم ہو گئی وہ دن انسانیت کی موت کا دن ہوگا۔ یہ روح ہے قرآنی تعلیمات کی۔ میں انسانیت تو کیا، کل کائنات کی وحدت کا قائل ہوں، لیکن جس طرح کائنات کی کثرت صاحب نظر کو پریشان نہیں کرتی اور وہ جانتا ہے کہ ان سب مختلف شکلوں میں ایک ہی جلوہ عکس ریز ہے، اسی طرح مجھے انسانوں کا قوموں، گروہوں اور افراد میں بٹا ہونا وحدت انسانیت کے منافی نظر نہیں آتا۔ ہر فرد اپنی جگہ ایک مستقل اکائی ہے، جماعت بھی ایک مستقل اکائی ہے جو افراد پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہر ایک قوم اپنی جگہ مستقل وجود رکھتی ہے، اور انسانیت سب قوموں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ فرد کا صالح ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ جماعت کا اچھا جزو ہو۔ اچھی جماعت وہ ہے جو قوم سے تضاد نہیں، مطابقت رکھتی ہو۔ اچھی قوم اسے کہیں گے جو کل انسانیت کے جزو صالح کا حکم رکھتی ہو۔ انفرادیت ان معنوں میں کہ ہر فرد، ہر جماعت اور ہر قوم ایک دوسرے سے برسر نزاع ہو، غلط اور مردود ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ میں وحدت انسانیت کو مانتا ہوں اور قرآن مجید کو اسی وحدت کا شارح سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک قرآنی تعلیمات کا یہی مقصود ہے کہ اس وحدت کا قیام عمل میں آئے اور لوگ عقیدتاً علماء اور عملاً موحد بن جائیں۔